بسم الله الرحمن الرحيم. ابو جعفر المنصور بنو عباس میں سے ابو العباس صفوہ کے بعد دوسرا حکمران ابو جعفر المنصور بنا۔ اس کا زمانہ بھی جنگوں اور لڑائیوں کا ہی میدان بنا رہا، تاہم ابو جعفر منصور نے تمام جنگوں کو برداشت کیا اور اپنی ہمت، حکمت اور تدبیر سے سب پر غالب رہا۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے منصور کو خود اپنے چچا عبداللہ بن علی سے لڑنا پڑا۔ دراصل عبداللہ بن علی خود خلیفہ بننا چاہ رہا تھا اور اس کے لیے اس نے لوگوں سے بیعت بھی لے لی تھی اور ایک بہت بڑی افرادی قوت اس کے ساتھ جمع ہو گئی تھی۔ اس لحاظ سے یہ معاملہ بڑا سخت تھا، لیکن ہمیشہ کی طرح اس بار بھی بنو عباس کا وزیر و مشیر اور داعی ابو مسلم خراسانی میدان عمل میں اترا اور اپنی تدبیر اور چالاکی سے عبداللہ کو شکست دی۔ بعد میں اسے پکڑ کر دربار میں لائے اور قید کر دیا۔ اسی طرح یہ بقیہ ساری زندگی قید میں رہا اور سن 147 ہجری میں قید خانہ میں ہی انتقال ہوگا۔ ابو مسلم خراسانی خلافت بنو عباس کی بنیاد رکھنے والوں میں سمجھا جاتا تھا۔ اب اس فتح اور خلیفہ کے قرب کے بعد تو اس کی طاقت اتنی بڑھ گئی کہ لگتا تھا کہ پوری سلطنت اسی کی مرضی پر چل رہی ہے۔ ابو جعفر منصور کی جہاں دیدہ نگاہیں یہ سب مناظر دیکھ رہی تھیں، تاہم وہ اپنے محسن کو نقصان پہنچانا نہیں چاہتا تھا۔ لیکن بعد کے حالات نے یہ ثابت کیا کہ ابو مسلم خلیفہ منصور سے بھی خار کھاتا ہے اور خود بادشاہ بننے کے خواب دیکھتا ہے۔ تو ابو جعفر کو اس کا علاج کرنا پڑا۔ چنانچہ ابو جعفر منصور نے ابو مسلم کو ایک دن کسی بہانے سے دربار میں بلایا اور اسے قتل کر دیا۔ یہ سن 137 ہجری کا واقعہ ہے۔ اسی طرح منصور عباسی کے زمانے میں بہت سی مشکلات سامنے آئیں، جن میں خود عباسی خاندان میں اقتدار کی رساکشی اور آپسی پھوٹ، ابو مسلم کے خونخوار کارندے اور اس کے انتقام کے دعوے دار، دریا پار بنو امیہ اور عباسیوں کے درمیان موجود ان کے حامی بربروں اور ترکوں کی بغاوتیں، خوارج کی سرگرمیاں وغیرہ شامل ہیں۔ اسی طرح اس زمانے میں اٹھنے والے فتنوں میں سے سنباد کا خروج، جمہور بن مرار اور عامل سندھ عیینہ بن موسیٰ کی بغاوت، استاد سیس کی بغاوت اور دعوی نبوت اور والی خراسان عبد الجبار بن عبد الرحمن کی سرکشی شامل ہیں۔ لیکن منصور ان تمام مشکلات کے سامنے پہاڑ بن کر کھڑا ہو گیا اور ان سارے فتنوں کو خوب چابک دستی سے کچل دیا۔ اس کے بعد کچھ عرصہ اطمینان رہا، لیکن پھر منصور کو علویوں سے خطرہ پیدا ہوا تو وہ سید زادوں کے پیچھے پڑ گیا، جن میں سر فہرست حضرت امام حسن کے پڑپوتے محمد بن نفس زکیہ ہیں۔ دراصل بنو عباس جس وجہ سے اقتدار میں آئے تھے اور جس نام پر بنو امیہ کی خلافت ختم کی گئی تھی، وہ تھا سید زادوں یعنی بنو فاطمہ اور آل رسول کو اقتدار میں لانا، اور یہ امید کہ یہی لوگ بعد میں خلیفہ ہوں گے۔ اور خود منصور تو ان کے ہاتھ پر بیعت بھی کر چکا تھا، لیکن جب تخت پر بیٹھنے کا وقت آیا تو حکومت عباسیوں کے ہاتھ میں چلی گئی اور صفوہ بادشاہ بن گیا۔ لیکن پھر بھی خیال تھا کہ حکومت نہ صحیح، اس زمانہ میں سیدوں کو آرام تو ضرور ملے گا۔ لیکن افسوس کہ عباسی بنو امیہ سے بھی زیادہ سخت نکلے۔ پہلے تو کبھی کبھار کوئی ہنگامہ ہو جاتا تھا، لیکن اب تو روز ہی گردنیں کٹنے لگیں، اور عباسی ان حضرات کے سخت مخالف بن گئے اور ہر جگہ ان کا پیچھا کر کے انہیں قتل کرنے کی کوششوں میں لگ گئے۔ مجبوراً ان آل رسول کو مقابلے کے لیے کھڑا ہونا پڑا۔ چنانچہ محمد نفس زکیہ نے مدینہ کو اور آپ کے بھائی ابراہیم نے بصرہ کو اپنا صدر مقام بنایا۔ منصور نے مقابلہ کے لیے فوجیں بھیجیں۔ پہلے مدینہ میں نفس زکیہ سے مقابلہ ہوا، جس میں عباسی فوجوں نے انہیں شہید کیا اور سر کاٹ کر منصور کے پاس بھیج دیا۔ اس کے بعد بصرہ میں ابراہیم سے مقابلہ ہوا اور انہیں بھی شہید کر دیا۔ آپس کے ان جھگڑوں کو دیکھ کر رومیوں کی ہمت بڑھنے لگی، لیکن منصور نے اپنی تدبیر سے انہیں سخت شکست دے دی۔ سندھ کی حکومت خود مختار ہونے لگی تھی، اسے بھی کنٹرول کیا اور اصلاحات کی۔ تبرستان اور دماوند کے خطوں پر اقدام ہوا، ترکوں کے حملوں میں مسلمانوں کو محفوظ کیا۔
اب منصور کو بالکل اطمینان ہو گیا تھا، لہذا اس نے عباسی حکومت کو مستحکم کرنے کی طرف توجہ دی، فوج کو مضبوط کیا، تجارت کو فروغ دیا، رعایا کا خیال رکھا، بنو عباس کی سیاسی اور مذہبی حیثیت لوگوں کے دلوں میں بٹھائی۔ اسی دوران منصور نے کئی نئے شہر آباد کرائے، جن میں شہر بغداد اور رصافہ قابل ذکر ہیں، جو بعد میں مسلمانوں کی خلافت کا مرکز اور بہترین چھاؤنی بنے رہے۔ کہا جاتا ہے کہ ابو جعفر منصور کے انہی کاموں کی وجہ سے خلافت عباسی کی بنیادیں مستحکم ہوئیں اور وہ اگلی کئی صدیوں تک بڑی مضبوطی اور شان و بان سے حکومت کرتے رہے۔ اب منصور بہت بوڑھا ہو چکا تھا، آخری وقت قریب دیکھ کر اس نے اپنے بعد اپنے بیٹے مہدی کے لیے ولی عہدی کی وصیت کی، اور یوں یہ زبردست بادشاہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر سن 158 ہجری میں اپنی اصل منزل کی جانب روانہ ہو گیا۔